قاتل جو کوئی بھی تھا ضرور اس پولیس اہلکار پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور یہ کیس بالکل واضح ہو جائے گا۔ آج عمر کو یقین تھا وہ قاتل جو بھی تھا پکڑا جائے گا۔ عمر اس اہلکار کو MM روڈ پر بھیج کر خود اسٹیشن چلا گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وہیں پولیس اسٹیشن میں بیٹھے بیٹھے عمر کی آنکھ لگ گئی اور وہ کچھ گھنٹوں کے لیے سو گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک بری خبر اس کے انتظار میں تھی۔ وہ پولیس اہلکار جسے کل رات اس نے گشت پر بھیجا تھا اس کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کا قتل بھی ویسے ہی ہوا تھا جیسے اب تک کے قتل ہوتے آ رہے تھے، مطلب کہ سینے سے دل نکال کر قتل کیا گیا تھا۔ عمر کو اس اہلکار کی موت کا بہت دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی عمر کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ قاتل جو بھی تھا اس کی فوٹیج کار میں لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہوگی۔ عمر نے لیپ ٹاپ سے کار میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ چلائی۔ اس نے پوری ویڈیو دیکھ لی لیکن اس اہلکار کے قتل کی ویڈیو کہیں نہیں تھی۔ عمر نے اس اہلکار کے جسم پہ خون دیکھا تھا، اس کا پھٹا ہوا سینہ دیکھا تھا، لیکن پوری ویڈیو میں اس قاتل کی کوئی تصویر نہیں آئی۔ آخر ایسا کون سا قاتل تھا جس کی تصویر کیمرے میں ریکارڈ نہ ہو سکی؟ اب عمر کو یقین نہ آیا وہ قاتل کوئی انسان نہیں تھا۔ دل نکال کر قتل کرنے والے کیسز بڑھتے جا رہے تھے۔ عمر کو اوپر سے مسلسل سخت آرڈرز آ رہے تھے کہ وہ جلد از جلد اس قاتل کو گرفتار کرے۔ عمر کو دوسرا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے اگلی رات اس نے خود ہی MM روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنا یونیفارم کے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور MM روڈ کی طرف چل پڑا۔ وہ قاتل جو بھی تھا آج سامنے آ ہی جانا تھا۔ وہ قاتل اس پر حملہ ضرور کرتا۔ MM روڈ پر اس وقت بالکل خالی تھا۔ لوگ اس روڈ پر رات کو آنے جانے سے ڈرنے لگے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ عمر ابھی گاڑی سے نکل کر گاڑی کو چیک کرنے ہی والا تھا کہ کار کی ونڈو کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ جانے کون تھی اور اس طرح اچانک کہاں سے آ گئی؟ کیا وہ MM روڈ کے خوفناک قاتل سے واقف نہیں تھی جو اس طرح بنا ڈرے وہاں گھوم رہی تھی؟ اس لڑکی نے عمر سے کہا، السلام علیکم، میرا نام ثنا ہے، میں مسافر ہوں، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اب اتنی رات کو کوئی گاڑی بھی نہیں ملے گی، کیا میں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتی ہوں؟ برائے مہربانی آپ مجھے لفٹ دے دیں۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کار کا ونڈو کھولا اور اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ عمر ویسے بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا اور یہ بیچاری رات کو اکیلی سفر کر رہی تھی تو عمر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ عمر نے ایک بار پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اس بار عجیب طور پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ راستے میں ثنا نے خود عمر سے بات شروع کی اور بولی، آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ عمر نے بتایا، دراصل میں ایک پولیس والا ہوں اور ایک مجرم کی تلاش میں ہوں جو روزانہ راتوں کو مسافروں پر حملہ کرتا ہے۔ ثنا عمر کی بات سن کر خاموش ہوئی اور پھر عمر نے ثنا سے پوچھا، اور آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی خالہ کے گھر شادی پر گئی تھی، میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ عمر نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا یوں اس طرح اکیلے سڑک پر؟ ثنا نے عمر کی بات پر کہا، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، یہاں پر کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، ثنا عجیب انداز میں بولی۔ عمر نے اسے کچھ حیرانگی سے دیکھا اور ساتھ ہی اس قاتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک عمر کی نظر ثنا کی آنکھوں کی طرف گئی اور عمر نے حیران ہو کر ثنا کی آنکھیں دیکھیں، وہ کافی لال ہو چکی تھیں۔ عمر نے حیرانگی سے پوچھا، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ ثنا نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا، میں راستے سے آ رہی تھی کہ تیز ہوا سے کوئی کچرا آنکھوں میں چلا گیا۔ عمر نے ثنا کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا اور وہ گاہے بگاہے ثنا کو دیکھتا رہا، لیکن ثنا عمر کو نہیں، عمر کے گردن میں موجود گولڈن لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ثنا نے عمر سے پوچھا، یہ لاکٹ آپ نے کہاں سے لی؟ عمر نے لاکٹ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ لاکٹ میری امی نے مجھے دی تھی۔ ثنا نے کچھ عجیب نظروں سے اس لاکٹ کو دیکھا اور بولی، اچھا، کیا خاص بات ہے اس لاکٹ میں؟ عمر نے جواب دیا، دراصل یہ ایک تعویذ ہے، اس میں گولڈن کور لگا ہوا ہے۔ ثنا کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ پھر ثنا نے کہا، گاڑی روکیں، مجھے اترنا ہے۔ عمر نے حیران ہو کر پہلے سنسان سڑک کو دیکھا، پھر ثنا کو دیکھا
اور حیرانگی سے بولا، یہ تو خالی سڑک ہے، یہاں پر اتر کر کیا کریں گی آپ؟ لیکن ثنا ضد کرتے ہوئے بولی، کہاں نہ مجھے یہیں پہ اتار دو، مجھے جانا ہے کہیں۔ عمر کو ثنا کا لہجہ کافی عجیب لگا، لیکن اس نے گاڑی روک دی۔ ثنا گاڑی سے نکل کر باہر نکل گئی۔ عمر ایک بار پھر گاڑی چلانے لگا، کافی دیر تک ثنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ساری رات MM روڈ پر گشت کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن اسے کوئی قاتل روڈ پر نظر نہیں آیا۔ اب اسے سخت تشویش ہونے لگی تھی۔ SHO بار بار عمر سے کیس کی رپورٹ طلب کر رہا تھا اور وہ حیران تھا، اگر وہ ساری رات MM روڈ پر گاڑی چلاتا رہا تو وہ قاتل کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ عمر نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اگلی رات پھر MM روڈ پر جانے کا فیصلہ کرنے لگا اور ایک بار پھر انہی سڑکوں پر تھا۔ ادھر سے ادھر گاڑی چلاتے ہوئے وہ چاروں طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے دور سڑک پر ایک لڑکی نظر آئی۔ عمر گاڑی موڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور اس لڑکی کو دیکھ کر کافی حیران ہوا، کیونکہ وہ ثنا تھی۔ عمر نے ثنا کے پاس گاڑی روکی اور اس سے پوچھا، آپ پھر سے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ثنا نے سرخ آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھا، کل رات میرا پرس یہیں پر گر گیا تھا، وہی ڈھونڈنے آئی ہوں۔ عمر نے کہا، اچھا آئیں گاڑی میں بیٹھیں، اتنی رات کو اب اکیلے کیسے جائیں گی؟ ثنا آ کر کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ عمر گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے لگا۔ ثنا نے عمر سے پوچھا، ایک بار پھر اس سڑک پر کیوں آئے ہیں آپ؟ عمر نے جواب دیا، کیونکہ میں اب تک اس قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں۔